السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا و حبیبنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، علماء کرام، طلباء عظام، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کے اس لائیو پروگرام میں میں انشاءاللہ العزیز کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ درس سلسلہ وار کئی روز چلے گا، اور ہمارے سامنے جو کتاب بطور مرجع ہے وہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب الفقہ المیسر ہے، اور اس کتاب کے اندر ایک کتاب ہے کتاب الاطعمہ، کھانے پینے سے متعلق چیزوں کا بیان۔ انشاءاللہ العزیز قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اور فقہائے کرام کے راجح اقوال کے مطابق کھانے پینے سے متعلق کچھ باتیں سلسلہ وار رکھی جائیں گی، اور یہ اس وجہ سے کہ اکثر لوگ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جن کا تعلق کھانے سے ہے یا پینے سے ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، اور ضرورت بھی ہے، کیونکہ مسلمان خاص طور پر یہ جان پائے کہ کن چیزوں کا کھانا، کس طرح کھانا، کن چیزوں کا پینا اور کس طرح پینا جائز و درست ہے، اور کن چیزوں کا کھانا پینا، کب کھانا پینا حرام اور ناجائز ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہر عقل مند انسان اس بات پر شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ انسان کو سب سے زیادہ حریص اور لالچی اس بات کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی غذا صحیح سالم رکھے، کھانے پینے کی چیزیں مناسب ہوں، کیونکہ بیماری سے کوئی مطمئن نہیں ہوتا، ہر آدمی بیماری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں حفظان صحت کی تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے۔ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق کچھ اہم باتیں سلسلہ وار آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور موضوع کی صحیح وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشاہدین کرام اور سامعین کرام، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انسان جو غذائیں استعمال کرتا ہے، خورد و نوش کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے، انہی چیزوں سے انسانی جسم کو غذا اور خوراک ملتی ہے، اور انہی چیزوں کا اثر
انسان کے صحت پر، انسان کے اخلاق پر اور انسان کے سلوک پر ہوتا ہے۔ جس انداز کی غذا ہوگی، خوردنوش کی چیزیں ہوں گی، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، انہی غذاؤں کا اثر بھی انسانی جسم پر بھی پڑے گا، انسان کے اخلاق پر پڑے گا، انسان کے سلوک اور مزاج پر پڑے گا۔ چنانچہ پاک غذا، صاف ستھری خوراک، اچھا کھانا، حلال کھانا اور پہننا، اس کا اثر انسان کے فطرت پر پڑے گا، انسان کی طبیعت پر پڑے گا اور انسان کے مزاج پر پڑے گا، اس کے اخلاق اور کردار پر بھی پڑے گا۔ انسان کی غذا جتنی ہی زیادہ صاف ستھری ہوگی، پاک ہوگی، حلال ہوگی، اتنا ہی انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق پر بھی اس کا اثر ہوگا اور اس کے کردار پر، اس کے سلوک پر، چال چلن پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ اور اسی کے برعکس انسانی خوراک یا ہماری اور آپ کی غذا، کھانے پینے کی چیزیں جتنی ہی زیادہ حرام ہوں گی، ناجائز ہوں گی، ناپاک ہوں گی، خبیث ہوں گی، ان غذاؤں کا اثر جو ہم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، جس سے خون بنتا ہے، انرجی بنتی ہے، بہت ساری جسمانی طاقتیں میسر ہوتی ہیں، جتنی ہی ہماری غذا، ہمارا خوراک ناپاک ہوگا، حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، اس کا اثر ہمارے اخلاق و کردار پر پڑے گا۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جتنی ہی ہماری غذا حلال ہوگی، پاک ہوگی، صاف ستھری ہوگی، مناسب ہوگی، شریعت کے مزاج کے حساب سے، اتنا ہی اس غذا کا پربھاؤ اور اثر ہمارے جسم پر بھی پڑے گا، ہمارے اخلاق پر بھی پڑے گا، ہمارے کردار اور چال چلن اور مزاج پر بھی پڑے گا۔ اور جتنا ہی ہمارا خوراک، ہمارے کھانے پینے، روزمرہ کی زندگی میں جو ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، جتنی وہ چیزیں حرام ہوں گی، خبیث ہوں گی، ناپاک ہوں گی، نجس ہوں گی، اتنا ہی اس کا اثر ہمارے اخلاق و کردار پر پڑے گا، برا اثر۔ سمجھانے کے لیے لوجک طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کی ہر طرح حفاظت فرمائے اور ہر شر و فساد اور فتنہ اور مہنگائی اور زلزلے اور آزمائشوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ جب ہماری اہلیہ، ہماری بیوی، گھر کی ملکہ اور رانی حمل میں ہوتی ہے تو حالت حمل میں ہر شوہر اپنی بیوی کی خوراک اچھی کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اس کے لیے اچھی لاتا ہے، پھل فروٹ ہے اور کاجو بادام ہے، دودھ ہے، گری ہے، چھہارا ہے، منقع ہے، کشمش وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری بیوی کے پیٹ میں جو ہمارے لیے بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے، ہماری بیوی کی جس طرح غذا ہوگی مضبوط، طاقتور، انرجی والی اور وٹامن والی، اتنا ہی ہماری بیوی کے پیٹ میں موجود ہماری امانت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ تو گویا غذا کا اثر ہے، جسم پر بھی ہے، اخلاق پر بھی ہے، کردار پر بھی ہے، چال و چلن پر بھی ہے اور مزاج پر بھی ہے۔ اسی لیے اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو، اپنے تمام بندوں کو عمومی طور پر، چونکہ مسلمان قرآن ہی کو اپنے لیے راہ نجات اور دستور حیات مانتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پاک، صاف ستھری، حلال اور جائز کھانا کھانے اور کھانے کی چیزوں یا پانی پینے کا حکم دیا۔ طیبات جس کو کہتے، پاک صاف ستھری چیزوں کو کھانے اور پینے کا حکم دیا ہے۔ اور پاک صاف ستھری، دیکھنے میں بھی پاک صاف ستھری ہوں،
اندرونی طور پر بھی پاک صاف ستھری ہوں اور پاک صاف ستھری وہ چیزیں حلال ہوں، جائز ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہر گندی چیز، ناپاک چیز، خبیث چیز، حرام اور ناجائز چیز کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے اور خبیث، ناپاک، نجس، گندی چیزوں کے استعمال کرنے سے کھانے پینے میں منع فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 168 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ سارے عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سارے انسانوں کو، ان کا تعلق کسی بھی دین و دھرم سے ہو، کسی بھی کلچر اور ثقافت سے ہو، مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہ اے لوگو کلو مما فی الارض، وہ چیز کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں یا زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، حلالا، جو چیز حلال ہو، طیباً، پاک و صاف ستھری ہو۔ جو چیز حلال ہو، اچھی چیز ہو، پاک صاف ستھری ہو، اسی چیز کے کھانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جیسی ہماری خوراک ہوگی، جس نوعیت کی، جس طرح کی، اسی کا اثر ہمارے جسم پر بھی پڑے گا، اخلاق و کردار اور سلوکیات بھی پڑے گا۔ تو حلال چیزوں کا کھانا، حلال چیزوں کا پینا، اس کا پابند کیا ہے ہمارے خالق و مالک، جو ہمارا روزی رساں ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے۔ اللہ نے بتلا دیا سب کچھ، حلال ہی کھاؤ۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ انسانی مزاج کے مطابق ہے، انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ دیکھیے آپ کسی جگہ سے گزریں جس جگہ پر بدبو ہو، آپ کا مزاج، آپ کا دماغ حکم دیتا ناک پکڑ لو، کیونکہ بدبو آپ کو پسند نہیں ہے، گندی چیزیں آپ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ شیطان کے ورغلانے میں آ کر کے جو چیز معنوی طور پر، اندرونی طور پر، شرعی طور پر گندی ہے، ناپاک ہے، نجیس ہے، بدبودار ہے، اس چیز کو ہم کھا لیتے ہیں۔ تو چونکہ خوراک کا اثر جسم پہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ اس آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کہا کہ جو زمین سے یا زمین میں میں نے تمہارے لیے پیدا کیا بطور رزق، کھانے پینے کی چیزیں، اس میں جو حلال ہیں، جو پاک و صاف ستھری ہیں، انہی چیزوں کو کھاؤ۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو مخاطب کیا خصوصیت کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 کے اندر سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا حلال اور پاک ہی کھاؤ۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 کے اندر، بینائی کمزور ہے، دیکھنے میں پریشانی ہوتی، معاف کریں گے، 172 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو مخاطب کر کے، اور مومن کو جب اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے تو مومن اپنے کان کو اللہ کے خطاب پر لگا دیتا، دھر دیتا ہے، اس کو غور سے سنتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو چیزیں ہم نے تمہیں عطا کیا ہے بطور رزق، اس میں سے جو پاک ہیں، حلال ہیں، انہی چیزوں کو کھاؤ۔ جو بھی رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس عطا کی گئی رزق میں سے تم طیبات، پاک صاف ستھری چیزوں کو کھاؤ، جو حلال ہوں، جو جائز ہوں، جو درست ہوں، کھاؤ حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے، حکم ہے، جو اس پر عمل کرتا وہ اللہ کا اس معاملے میں متقی بندہ ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں نافرمان بندہ ہے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا خالی کھاؤ نہیں، گب 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 گب، اور ہر وقت ناشکری ہی نہ کرو کہ یہ غربت، یہ مسکینیت، یہ پریشانی، یہ مہنگائی، یہ فلا فلا، واشکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو، پاک چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ، اور کھانے کے بعد پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، زبان سے الحمدللہ کہہ کر کے، اور عملی طور پر اللہ کے احکامات کی بجا آوری کر کے۔ یہ نہیں کہ کھاؤ جتنا کھا پاؤ، حلال ہی کھاؤ، جائز ہی کھاؤ، اور ہمیشہ ناشکری کرو، یہ پریشانی، یہ غربت، مزدوری نہیں، لاک ڈاؤن ہے، فلان فلان، اور یہ بھی نہیں کہ الحمدللہ تو زبان سے کہہ لیے، کھانا کھائے عشاء میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آپ کے کان میں پہنچی، لیکن کھانے کے بعد بستر لے لیے، مسجد نہیں گئے، نماز نہیں پڑھے۔ حلال غذا کھاؤ، اللہ کا شکر۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم لوگ سارے کے سارے صرف اللہ کے پجاری اور عبادت کرنے والے ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 کے اندر 51 کے اندر خصوصیت کے ساتھ سارے رسولوں اور نبیوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، پاک صاف ستھری حلال اور جائز ہی چیز کھاؤ اور نیکیاں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاک غذا ہی کھاؤ، پاک صاف ستھری غذا ہی کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خصوصیت کے ساتھ رسولوں کو حکم دیا، گویا اللہ تعالیٰ نے پاک صاف ستھری چیزیں، حلال چیزیں کھانے کا عام لوگوں کو بھی حکم دیا، پھر خصوصیت کے ساتھ مومنوں اور مسلمانوں کو حکم دیا، پھر اس کے ذریعے بعد اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی حلال پاک صاف ستھری چیزوں کو کے کھانے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں نہیں، قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں، کئی آیتوں میں اس بات کا حکم دیا ہے اہل ایمان کو، خصوصیت سے اہل اسلام کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو، کہ آپ جو بھی کھاؤ دیکھ لو وہ حلال ہے کہ حرام، پاک ہے یا ناپاک، اس کا کھانا اللہ نے جائز کیا ہے یا ناجائز، چاہے کھانے کی چیزیں ہوں اور چاہے پینے کی چیزیں ہوں، لباس میں ہر چیز میں یہی ہے، لیکن چونکہ کھانے پینے کا بیان ہے اس لیے میں اس پر تاکید کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھ دیا ہے، ناک دیا ہے، کان دیا ہے، دماغ دیا ہے، حواس خمسہ سے آپ لوگوں کو مالا مال کیا، ہم لوگوں کو مالا مال کیا، تاکہ ہم جانچ لیں، دیکھ لیں، پرکھ لیں، تحقیق کر لیں، چھان بین کر لیں، پتہ لگا لیں اہل علم سے کہ یہ چیز ہم کھانے جا رہے ہیں، یہ چیز ہم پینے جا رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین جو روزی رساں ہے، جو رزاق و ذو القوت المتین ہے، وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پیدا تو بہت ساری چیزوں کو کیا، ہمارے امتحان کے لیے یا ہماری دیگر ضروریات کے لیے، کیا اللہ نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہے؟ کیا اللہ نے اس کے پینے کی اجازت دی ہے؟ اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو اسے خوب کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور نیک اعمال کرو۔ لیکن اگر آپ نے کوئی چیز پیدا کی یا ملی، چاہے گفٹ میں چاہے تحفے میں، آپ کی کھیتیوں سے، آپ کی تجارتوں سے آئے، تو دیکھ لو کہ وہ چیز حلال ہے، وہ چیز درست ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے یا اللہ کی ناراضگی۔ اگر حرام ہے، ناجائز، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ بھی نہ کرو، کیونکہ یاد رکھو حرام غذاؤں کا اثر ہمارے جسموں پر بھی پڑتا ہے، ہمارے اخلاق پر بھی پڑتا ہے، ہمارے سلوک پر بھی پڑتا ہے، اور حلال غذاؤں، خورد و نوش کی حلال چیزوں کا اثر ہمارے اخلاق بھی پڑتا ہے، ہمارے جسم پہ بھی پڑتا ہے، اور ہمارے چال و چلن اور سلوک پر بھی پڑتا ہے۔ اور جب کھانا پینا بولا جاتا ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جس کو کھایا جاتا ہے یا جس کو بطور پینے کی چیز کے پیا جاتا ہے، یہ بات جان لیجیے۔ اب آئیے
علماء کرام نے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی سے قاعدہ کلیہ بنایا ہے۔ چونکہ چیزیں مختلف ہیں، مختلف انداز کی ہیں، کھانے کی چیزیں دیکھ لیجئے تو بہت ساری چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں دیکھ لیجئے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک قاعدہ آپ لوگ اپنی چیزوں، اپنے ذہن و دماغ میں ہم لوگ بٹھا لیں، کھانے پینے کی چیزوں میں اصل حلال ہے۔ اصل کیا ہے؟ حلال، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی صحیح دلیل اور صحیح ثبوت نہ مل جائے۔ یہ قاعدہ جان لینے سے بہت سارے مشکلات اور پریشانیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ قاعدہ ہے، جتنی بھی چیزیں کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں، اس میں اصل کیا ہے؟ حلال ہونا۔ اصل کیا ہے؟ حلال ہونا۔ وہ چیز حرام کب ہوگی؟ جب حرام ہونے کا ثبوت مل جائے۔ مثال کے طور پر پانی پاک بھی ہوتا ہے، ناپاک بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ پانی پاک ہے کہ پانی ناپاک ہے۔ نہ پاک ہونے کا آپ کو کوئی ثبوت مل رہا ہے اور نہ ناپاک ہونے کا۔ آپ کو وضو کرنا ہے، آپ کو غسل کرنا ہے، آپ کو استنجا کرنا ہے، آپ کو پینا ہے، تو جان لیجئے پانی میں اصل پاکی ہے۔ پانی میں اصل کیا ہے؟ پاکی۔ پانی ناپاک کب ہوگا؟ جب اس کے ناپاکی کا پکا شرعی حیثیت سے ثبوت مل جائے، یعنی ناپاک چیزوں سے اس کا رنگ بدل جائے، یا ناپاک چیزوں سے اس کی بو بدل جائے، یا ناپاک چیزوں سے اس کی مہک بدل جائے۔ ایسے ہی کھانے پینے کی چیزوں میں اصل کیا ہے؟ حلال ہونا، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کا ثبوت نہ مل جائے۔ مثال کے طور پر امرود ہے، سیب ہے، اورنج ہے، کیوی ہے، ناسپاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ پھلوں میں۔ مونگ پھلی ہے، کاجو بادام ہے، چاول ہے، دال ہے، ساگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہے کہیں قرآن و حدیث میں کہ مونگ پھلی حرام ہے کہ حلال؟ سنگاڑا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور ہے کہیں چیز کی کاجو حلال ہے کہ حرام؟ بادام حلال ہے کہ حرام؟ سیب حلال ہے کہیں کوئی قرآن و حدیث میں دلیل کہ فلاں 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 تفسیر کے ساتھ؟ اسی لیے قاعدہ، کھانے پینے کی چیزوں میں اصل کیا ہے؟ حلال ہونا، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی صحیح ترین دلیل نہ مل جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اسی اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 یعنی 39 ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری ایسی دلیلیں، پکی سچی دلیلیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں اصل کیا ہے؟ حلال ہونا، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کا ثبوت نہ مل جائے۔ یہ آپ جان لیجیے۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ہے؟ اصل حلال ہونا، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اپنی کتاب مجموع الفتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 135 اور فتاوی کبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 617 کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں مسلمان کے لیے اصل کیا ہے؟ حلال ہونا۔ اس میں کھانے پینے کی چیزوں میں حلال یہ اصل ہے، اور مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا ہے، اور پاک چیزوں کو حلال اور جائز اس لیے قرار دیا ہے کہ وہ کھائے پیے، جسمانی تونگری، توانائی، قوت اور طاقت حاصل کرے اور اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت، رزق، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں جو حلال ہیں کھائے، تاکہ اس کے جسم کو قوت، توانائی، تونگری اور مضبوطی ملے، اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کی اطاعت کر سکے، اللہ کی اطاعت و بندگی کرے، نہ کہ اللہ کی دی ہوئی چیز کھائے اور پیے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ علامہ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، واللہ اعلم بالصواب، کہ کھاؤ اور پیو تاکہ جسم کو طاقت ملے، اور اس نیت سے کھاؤ اور پیو، اس ارادے سے کھاؤ اور پیو کہ تم کھا پی کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے، اللہ کے حکموں کی بجا آوری کرو گے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کو ناراض کر دینے والی چیزوں سے، اللہ کی معصیت سے تم بچو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، سورہ مائدہ آیت نمبر 93، آیت نمبر 93، کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے جو ان لوگوں نے کھایا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مباح چیزوں کو کھا کر کے، حلال چیزوں کو کھا کر کے، جائز و درست چیزوں کو کھا کر کے بندے کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اللہ کی معصیت کرے، اللہ کی نافرمانی کرے۔ ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں اور مشاہدین کرام، میری ماں اور بہنوں اور سننے والے دوستوں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا جو کھانا یا کھانے کی چیزیں یا پانی یا جوس جو بھی ہم پیتے ہیں، ہم اس لیے نہ پئیں کہ اس سے جسمانی تونگری اور طاقت آئے اور ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں، جس کا انجام دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں تو ضرور ملے گا، بلکہ ہم اس لیے کھائیں تاکہ ہم ان چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو جو حلال اور درست ہیں، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی اور عمل سے بھی اللہ کی عبادت و بندگی کریں، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کریں، اللہ کی معصیت کریں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گوشت ہے، روٹی ہے، چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں یہ ہمیں ملی ہیں، میسر میں ہوئی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کو ہم ان لوگوں کو دیں جو اللہ کی نافرمانی کریں، جیسے شراب پئیں یا فحش، زناکاری اور بدکاری کریں، یعنی حلال غذا کھا کر کے حرام کام کریں، شراب پئیں، چوریاں کریں، ڈکیتیاں کریں، بدکاریاں کریں، یہ ایسا نہ ہو، اور اللہ کی ناشکری بھی کریں۔ اگر کوئی شخص حلال ہی کھاتا ہے، جائز ہی کھاتا ہے، لیکن بدکاریاں کر کے، چوریاں کر کے، معصیتیں کر کے، فرض اور واجب عبادتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ بات جان رکھے یہ قابل مذمت اور نندا کرنے والی حرکت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو بھی رزق ہم پا رہے ہیں، جو بھی کھانا پینا ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ رزاق ہے، رزق عطا کیا، اور رزق عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا،
اپنے مزاج کے حساب سے، اپنے پسند کے حساب سے، اپنی چاہت کے حساب سے، اپنی جیبی طاقت کے حساب سے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اللہ کی یہ نعمت ہے نعمت کی نہیں نعمت ہے۔ اور ان چیزوں کو ہم کھا کر پی کر بجائے یہ کہ اللہ کے عبادت گزار بندے بنیں، بجائے یہ کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، بجائے یہ کہ اللہ کے پکے سچے مومن اور پرہیزگار بندے بنیں، ہم اللہ کے عاصی اور نافرمان بنیں، اللہ سے بغاوت کرنے والا بندہ بنیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 کے اندر متنبہ فرما دیا ہے۔ اور سامعین کرام، اگر موقع ملے گا تو ذرا ایک بار سورہ تکاثر کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھ لیں گے، ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آزاد ہیں، استعمال کر رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک دن آئے گا جو نفسی نفسی کا وقت ہوگا، جہاں نہ باپ بیٹے کا ہوگا اور نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ شوہر بیوی کی ہوگی اور نہ شوہر بیوی کا ہوگا اور نہ بیوی شوہر کا، نہ بہن بہن کا، نہ بھائی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ کے منظر کو یاد کیجیے۔ ہم اکیلے ہوں گے، کوئی چیٹنگ کرانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری وکالت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری طرف سے ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہماری بیوی، ہمارے قریب سے قریب رشتہ دار، ہمارے جگری دوست بھی بغل میں بھی اگر ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ پھنس گئی گاڑی عطا رحمان سعیدی کی اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، یا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کو کوئی ذرہ برابر مدد نہ کرے گا۔ سامعین کرام ذرا دھیان دو، ہم ہوں گے اکیلے اس دن۔ آج جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی حلال رزق، پینے کی حلال چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم اللہ کی معصیت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اگر ہم سے ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، فرض عبادتوں سے غفلتیں ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آج کے دن ساری نعمتوں کے بارے میں ہم سے تم سے پوچھ گچھ ہوگی، سوال ہوگا، پوچھے جاؤ گے۔ اگر ہم نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، نشٹ کر رہے ہیں، تب بھی مجرم ہیں، اور اگر ہم نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، تو ان نعمتوں سے کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو نعمتیں ملی تھیں، یہ چاول ہے، یہ دال ہے، یہ مرغی ہے، یہ بکرے کا گوشت ہے، یہ مچھلیاں ہیں، یہ بٹیر ہے، یہ سیب ہے، یہ کاجو ہے، یہ بادام ہے، یہ پھل ساگ ہے وغیرہ، یہ پیاز ہے، یہ لہسن ہے، یہ آلو ہے، یہ روٹی اور دال ہے، جس کو جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا عطا کرتا ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ امیر و غریب بنانے کا یہ حکمتوں سے بھرا ہے، لیکن کھا رہے ہو اللہ ہی کا رزق، پی رہے ہو اللہ ہی کا عطا کیا ہوا پانی یا پینے کی چیزیں، کیا اس پر ہم اللہ کے شکر گزار ہو رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں؟ اللہ کی ناشکری یہ بھی ہے کہ اللہ کی عطا کی گئی دی گئی رزق کو خوراک کو ہم استعمال کریں اور اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی معصیت کریں، اور اللہ نے جن کاموں کے لیے پیدا کیا ان کاموں کو چھوڑ کر شیطانی راستے کو اپنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کیا رہے گا۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اصل حلال ہے، اصل حلال ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ ان حلال چیزوں کو کھائے اور ساتھ ہی ساتھ نیک عمل کرے
اور اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو، حلال چیزوں کو ہمارے لیے اس لیے درست قرار دیا ہے تاکہ ہم اس کو کھا کر کے اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی پر اس سے مدد مانگیں اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت سے بچیں، اور ہمیشہ یاد رہے کہ ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں، ضائع نہ کر کے ان کی حفاظت کر کے صحیح جگہ پر اس کو استعمال کر کے، اور استعمال کرنے کے ساتھ اللہ کی عبادت بندگی کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے، حرام کام کر کے نہیں، ناجائز کام کر کے نہیں، کیونکہ ان نعمتوں کے بارے میں روز قیامت ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا حلال کیا ہے؟ پاک، صاف، حلال اور جائز چیزیں۔ کس لیے؟ تاکہ اس سے اللہ کے مومن بندے استفادہ کریں، لابھ اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اسی لیے حلال کیا ہے اپنے مومن بندوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے اس بات کو واضح طور پر کھول کر کے بیان کر دیا ہے کہ کیا تمہارے لیے حلال ہے، کس چیزوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، کب کھانا حلال ہے، کس طرح کھانا حلال ہے، اور کن چیزوں کا پینا تمہارے لیے حلال ہے، اور کب حلال ہے، اور کس طرح پینا حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل اور مکمل دین اسلام کے اندر حلال کو، جائز کو، چاہے اس کا تعلق کھانے کی چیزوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق پینے کی چیزوں سے ہو، کھول کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ مجبوراً یا کسی میں حالت میں کس مجبوری کے طور پر کس حرام چیز کا استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ چنانچہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، چنانچہ سورہ انعام کی 119 نمبر آیت دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کھول کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ تم اس سے بچو، اور تم جانو کہ یہ چیز حرام ہے اور اس سے تم بچو۔ إِلَّا مَدْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، حرام چیزوں میں سے انہی چیزوں کا استعمال تمہارے لیے، انہی چیزوں کا اسی وقت اتنا ہی جائز ہے جب تم بالکل مجبور اور بے بس ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال کو بھی واضح کر دیا ہے اور حرام کو کھول کر کے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، یا تو بتلا دیا ایک چیز حرام ہے، یا قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ جن چیزوں میں یہ چیز پائی جائے وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، کسی حرام چیز کا استعمال اس وقت جائز ہوگا اور اتنا جائز ہوگا، اس کیفیت اور حالت میں جائز ہوگا جس کے لیے انسان بالکل مجبور اور بے بس ہو جائے، بغیر استعمال کی وہ چارہ نہ ہو۔ اور اس کی ایک مثال ہم دیتے ہیں، جیسے خنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، بالکل کوئی چیز حلال ہے ہی نہیں، اور حرام چیزوں میں بھی خالی خنزیر کا گوشت ہے، دوسری اس سے کم حرام چیز بھی نہیں، خالی خنزیر ہے، اور اس کی جان نکلنے والی ہے بھوک کی وجہ سے، تو اتنا کھا سکتا ہے خنزیر کا گوشت، اگرچہ وہ حرام ہے، جتنا کھانے سے اس کی جان بچ جائے۔ یہ نہیں کہ اچھا لگ رہا تو پیٹ بھر کھا لیں، اتنا ہی، ایسی حالت میں اتنا ہی جتنے میں اس کی جان بچ جائے۔ مثال کے طور پر دوسری مثال، ایک آدمی کسی ایسی حالت میں ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں حلال پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، حرام پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، سوائے انسان کے جسم میں
جو پیشاب کی شکل میں موجود. آپ جانتے پیشاب کا پینا انسان کا حرام و ناجائز ہے, ناپاک ہے, لیکن اتنی تیز پیاس لگ گئی کہ اب جان جانے والی ہے پیاس کی وجہ سے. تو جان کی قدر ہے, جان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے, تو آدمی اتنا ہی اپنا پیشاب پی سکتا ہے جتنے میں اس کی جان بچ جائے, اس نہیں کہ پورا پیٹ. الا مترتم کا مسئلہ میں نے بیان کیا. اور جن چیزوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا, یہ نہیں بتلایا کہ یہ چیز حرام ہے, تو وہ چیز حلال ہے. اللہ نے حرام کو بیان کر دیا. اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان کیا کہ یہ چیز حرام نہیں ہے, یہ نہیں کہا, تو وہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں. جیسا کہ دارقطنی کی ایک روایت جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 184, اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے, اور بہت سارے محدثین نے شواہد کی بنیاد پر اس روایت کو حسن قرار دیا. اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں ان اللہ, ذرا غور سے سنیے گا, ان اللہ فرض فرائض, اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے جس کا کرنا فرض اور واجب ہے, چھوڑنے پر عقاب, سزا, گناہ اور برا انجام ملے گا. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا, فلا تضيعوها, چنانچہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اس کو کھونا نہیں, اس کو ضائع اور برباد نہیں کرنا. مسلمانوں, اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو, ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا, واجب قرار دیا ہے. اللہ کے رسول وصیت کرتے ہیں اے میرے امتیو فلا تضيعوها, جو اللہ نے تمہارے اوپر واجب کر دیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے, ہم بھی اسی میں ہیں, اسے ضائع اور برباد نہ کرنا, اس میں لاپرواہی اور سستی نہ کرنا. اور دوسری بات وحد حدودا فلا تعتدوها, اور اللہ تعالیٰ نے سیما نیوخت کر دیا ہے, حد متعین کر دیا, یہاں سے یہاں تک, یہ حد متعین کر دیا, تو اس سے آگے نہ بڑھنا, اس سے تجاوز نہ کرنا. اللہ نے سیب حلال کیا ہے تو سیب ہی کھاؤ. اللہ نے بندر کا گوشت حرام کیا ہے تو یہ نہیں کہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے 1-2 بوٹی بندر کے گوشت کو بھی کھا لو. اللہ تعالیٰ نے سیما متعین کر دیا ہے, باؤنڈری, حدود متعین کر دیا ہے, چنانچہ اس سے تجاوز نہ کرنا, اس سے آگے نہ بڑھنا. وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا, اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے تمہارے لیے بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے, ناجائز کیا ہے, کیونکہ اس کے اندر تمہارے لیے نقصان ہے, جسمانی طور پر بھی, سماجی طور پر بھی, دینی طور پر بھی, ہر طرح سے اس کے اندر تمہارے لیے نقصان ہے, اگرچہ تم نہیں سمجھ پاتے ہو, اگرچہ تم اس کے نقصان کا اندازہ نہیں لگا پاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے, چنانچہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کرنا, اسے اس کا حد اور اسے انجام نہ دینا, اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو توڑنا نہیں. وَسَكَتَ عَنْ عَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ, اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے, کچھ نہیں بیان کیا کہ حلال کہ حرام, کہ جائز کہ ناجائز, کہ مناسب کہ غیر مناسب. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھول کے نہیں کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے, بھولنا ایک عیب ہے, اور اللہ ہر چھوٹے بڑے عیوب سے پوتر اور پاک ہے. تو کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بغیر بھولے خاموشی اختیار کی ہے, اور یہ تمہارے لیے بطور رحمت ہے. اللہ کی یہ خاموشی بغیر بھول کے, بغیر نسیان کے, کچھ چیزوں کے بارے میں خاموش رہنا اللہ کا یہ بطور رحمت ہے, دیا ہے ہمارے اوپر. فلا تبحثوا عنہا, تو اس کے بارے میں تم چھان بین نہ کرو, اس کے بال کی کھال نہ نکالو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے, اور اس حدیث کو
امام دارقطنی نے اور اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے اسے نقل کیا ہے، اور شواہد کی بنیاد پر اسے حسن محدثین نے کیا۔ تو سامعین کرام، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا کہ یہ چیز حرام ہے، چاہے اس کا تعلق، یعنی جن چیزوں کو اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ حرام نہیں قرار دیا، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں، چاہے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ پہننے کی چیزیں ہوں، تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے حرام کرے۔ جب اللہ تعالیٰ خاموشی اختیار کیا یا اسے حرام قرار نہیں دیا، اسے ناجائز قرار نہیں دیا، یا اللہ کے رسول نے اسے حرام قرار نہیں دیا، تو اب کسی امتی کے لیے، چاہے وہ محدث ہو، چاہے جو بھی ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خاموشی اختیار کیا، یا جسے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا، اسے کوئی حرام قرار دے، یہ کسی بھی امتی کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو جو حرام قرار دیا ہے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دے دیا وہی حرام ہے، باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اسی طریقے سے کسی شخص کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا ہے اسے کوئی بھی حرام قرار دے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ کسی کے لیے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اللہ اس کے رسول کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار نہیں۔ نہ حلال کو حرام کرنے کا اختیار ہے اور نہ حرام کو حلال کرنے کا اختیار ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، کھانے پینے سے متعلق یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور انشاءاللہ اگلے درس میں مزید کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم حلال دیکھنے، حلال سننے، حلال کھانے، حلال پینے، حلال پہننے، حلال کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا شکر گزار بندہ، فرمانبردار بندہ بنائے، اور ہر حرام کام، عقیدہ، عمل چاہے جیسا اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں بدعمل نہ بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔